ایک عرب سردار کے پاس گھوڑا تھا، وہ سردار بڑا جابر تھا، اسے کوئی لے نہیں سکتا تھا، تو ایک ٹھاک راستے میں بیٹھ گیا ایسے ہی بیمار بن کے. تو وہ گزرا تو اس نے کہا سردار مجھے ساتھ بٹھا لو، بیمار ہوں. کہا آ جاؤ. کہا نہیں، نیچے اتر کے اٹھاؤ اور بٹھاؤ، پھر میں تو اٹھنے کے قابل نہیں. وہ نیچے اس نے اٹھا کے بٹھایا تو گھوڑا تو چور کا ساتھی، اس نے ایڑ لگائی، وہ چل پڑا. تو سردار نے کہا ایک بات سنتے جانا کہ کسی کو یہ بتانا نہیں کہ تم نے یہ کس طرح گھوڑا حاصل کیا، ورنہ لوگ ضرورت مند پر اعتبار کرنا چھوڑ جائیں گے. تو وہ شرمندہ ہو کے آیا اور اس نے گھوڑا واپس کر دیا. تو بھائیو، اسلام سے بڑی سچائی کوئی نہیں، لیکن ہماری بد اخلاقی نے اعتماد انسانیت کا اعتماد اٹھا دیا، انسانیت کا اعتماد اٹھا دیا. میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا، ایک گورا میرے پاس بیٹھا تھا. پہلے تو میں چپ رہا، پھر میں نے کہا اس کو دعوت دوں. پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے تو انگریزی چھوڑے زمانہ ہو گیا، پتہ نہیں یاد آتی نہیں آتی، ایسی بیچ میں نہ اٹک جائے. پھر میں کہا یا اللہ آپ کہیں قیامت کے دن یہ دعویٰ ہی نہ کر دے کہ 4 گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہا اور مجھ سے باتیں نہیں کی. میں کہ اللہ اتنی انگریزی یاد دلا دے کہ میں اس کو دعوت دے سکوں. تو میں نے اس سے بات شروع کر دی. تو 15-20 منٹ کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کچھ 60% اپنی بات کہہ رہا ہوں، 40% ویکیبلری پیچھے چلی گئی تو وہ نہیں حاضر ہو، لیکن میں اپنی بات پوری اس کو کروں. وہ بہت متاثر ہوا اور یوں کر کے بیٹھا میری بات سن رہا تھا. پتہ نہیں بیچ میں شراب کی بات کہاں سے آ گئی، مجھے اب پورا یاد نہیں. شاید میں نے اسلام کی پاکیزگی میں بیان کیا کہ ہمارے یہاں شراب حرام ہے، کوئی ایسی بات آئی تھی. تو ایسے بیٹھا تھا، جب میں نے شراب کی بات کی ہے یوں کر لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تاجر ہوں، ہالینڈ کا تھا، ساری دنیا پھرتا ہوں، سب سے اچھی شراب مجھے کراچی میں ملتی. میں کہا لے میری تبلیغ تو ساری ٹھپ چڑھ دی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو میں شکست کھا گیا، پیچھے ہٹ گیا. پھر میں اس پہ آ گیا. میں نے کہا اچھا میرے دوست ہمیں نہ دیکھو، تم ایسا کرو قرآن کو پڑھو، سمجھ میں آ جائے تو دیکھ لینا، ہمیں نہ پرکھو، ہم غلط ہو چکے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو دیکھو، اس میں تمہیں رہنمائی ملے تو چلنا. تو بد اخلاقی نے ایک اسلام کے قریب آئے آدمی کو دھکا دے کے وہ پھینک دیا. اور مسلمان ہی شراب بیچنے کے لیے بیٹھا ہو تو اخلاق کہاں گئے، ایمان کہاں گیا، رب ہونا کہاں گیا؟ اللہ نے پہلا اپنا تعارف کرا، الحمدللہ رب العالمین. میرے بندے پالنے والا میں ہوں، کولن میں بھی میں ہی ہوں، اور لاہور میں بھی میں ہی ہوں، مدینے میں بھی اللہ ہی ہے، مکے میں بھی اللہ ہی ہے. دیکھو کہیں حرام راستوں پہ کمائی کرنے نہ چلے جانا. اللہ کے رب ہونے پر یقین کرنا. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے زمین آسمان بنائے کوئی نہیں تھکا تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. یا ابن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد، میرے بندے میں نے کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، تو کل کی روٹی کے لیے پریشان نہ ہو کہ کل کی بنے گا کل کی بنے گا. فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، میں تو جو مجھے نہیں مانتے میں ان کو نہیں بھولا، میں تمہیں کیسے بھول جاؤں گا. اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تو بھولتا ہے. استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو بے غیرت بنتا ہے. اتحبب الیک بالنعم وتتبغض الی بالمعاصی، میں تیرے اوپر نعمتوں کے دروازے کھولتا ہوں،
تاکہ تیرے دل میں میری محبت پیدا ہو. تو انہی نعمتوں سے بغاوت کر کے میرا باغی بن کے مجھے للکارتا ہے اور میری نافرمانی کر کے دلیر بنتا ہے اور میری نعمتوں کو میرے خلاف استعمال کرتا ہے. خیر الیک نازل وشرک الی الصاعد. سارا دن تیری نافرمانی دیکھتا ہوں اور جب رات آتی ہے تو تمہیں آرام سے سلا دیتا ہوں جیسے تم نے سارا دن میرا کچھ بگاڑا ہی نہیں اور سارا دن تو نے میری کوئی نافرمانی کی نہیں. صبح سے شام تک تیرا ہر کرتوت دیکھا. رات آئی تمہیں آرام سے سلایا, صبح اٹھایا, تیرا سٹول پاس کیا, پیشاب پاس کیا, تیرے لیے دودھ روٹی کا انتظام اٹھنے سے پہلے بازار میں ہر چیز پہنچا دی. هل يقدر على ذلك احد غیری. کوئی اور بھی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے. بلایا جائے, آ گیا طارق جمیل. تولو, وہاں سے میں نے بات شروع کی. سب سے پہلے کیا چیز تولے گی؟ بیوی سے سلوک. سب سے پہلے کیا چیز تولے گی؟ خامن سے سلوک. سب سے وزنی کون سا عمل ہوگا؟ اچھے اخلاق. سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ برے, الٹے ترازو میں برے اخلاق. سب سے زیادہ وزن بنانے والا, جیسے وہاں اچھے اخلاق ہیں ایسے یہاں بھی اچھے اخلاق. اچھے اخلاق خوبصورتی بڑھا دیتے ہیں, کالے کو بھی سفید کر دیتے اور برے اخلاق گورے کو بھی کالا کر دیتے. بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتا ہے زبان کے میٹھے بول کے ساتھ اور خوبصورت بدصورت ہو جاتا ہے زبان کے گندے بول کے ساتھ. 90% اخلاق اس زبان سے تعلق رکھتے. ہماری جو بسیں ہیں نا پاکستان میں, ان کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں. اب آپ تو یہاں رہتے ہیں, زیادہ جانا نہیں ہوتا ہے. میری زندگی سڑکوں پہ گزری ہے تو میں نے ایک سکیچ بنایا ہے بسوں کے پیچھے, ٹرکوں کے پیچھے چل 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 چل. جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری. چکور نخرے سے چلتا. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. یا وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور جب وہ پرانی رنگ روغن ہو کے دوبارہ سڑک پہ آیا تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو میں نے فضولیات سنائی ہیں. ایک میں نے بڑی قیمتی بات پڑھی ایک ویگن کے پیچھے, اس نے سارے دھونے دھو دیے. میں ایسے پڑھ رہا تھا کتاب, گاڑی میں بیٹھو, ایک دم میری نظر اوپر اٹھی تو میرے آگے ایک کوسٹر جا رہی تھی, یہ 25 سیٹر. تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بڑا سارا کر کے دل. اس کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. ساری دنیا کے دل خرید لو ایک میٹھے بول کے ساتھ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے میٹھے بول سے عرب کے ایسے خونخوار لوگوں کو, ان کے دلوں کو خرید لیا کہ وہ خود اخلاق کی چوٹیوں پر جا پہنچے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. 30 سپارے, 10 لاکھ حدیثیں, سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہ جی کیا؟ تو مجھے دیکھو, آپ نہیں ہوں. کمعاد کف ھذا, یہ زبان قابو میں رکھنا, یہ زبان قابو میں رکھنا. یہ سارا دین ہے. یہ تو ایک عمل ہے, اس میں ایک پیغام ہے کہ اگر یہ قابو میں ہے تو سارا دین محفوظ ہے, اگر یہ قابو میں نہیں تو سارا دین ختم, زیرو ہو جائے گا. اور یہ معاذ بن جبل کون ہیں؟ جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا.
اور یہ معاذ بن جبل کون ہیں؟ صحابہ میں واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں. اور معاذ بن جبل پچھلے سال میں اردن گیا، ان کی قبر پر زیارت کی، ان کے مقبرے کے اندر داخل ہوا، خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا. مجھے ایک ساتھی وہاں کھڑا تھا، بتایا کہ یہ خوشبو 24 گھنٹے آتی رہتی ہے. اس بندے کو دنیا سے گئے ہوئے 1416 سال ہوئے ہیں اور اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اتنے بڑے آدمی کو یوں سمجھائے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ معاذ یہ قابو میں رکھنا. اس لیے کہ اسے قابو میں کرنا کام بڑا اوکھا ہے، اس لیے یوں کر کے دکھایا، فزیکلی کر کے دکھایا. اسے قابو میں رکھنا، اگر یہ قابو میں ہے پورا دین قابو میں ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا